أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على نبيه وسفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات الحمد لله. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ. اس مختصر سی آیت کریمہ میں ایک مکمل بیان اور ایک مکمل تصویر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دکھائی ہے. تمام اہل ایمان کو کہ اگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ کہ جو خود کو مومنوں میں شمار کرتے ہیں، وہ اگر کامیابی کو پانا چاہتے ہیں تو کون سا طریقہ اختیار کرنا، کون سے کام انجام دینا ان کے لیے ضروری ہے. تو یہ بعد میں انشاءاللہ اگر کوئی کوئز کا سلسلہ رکھا جاتا ہے بچوں کے لیے تو ایک سوال اس میں یہ رکھا جائے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں، جسے آیت وسیلہ بھی کہا جاتا ہے، مومنوں کو کامیاب ہونے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے کون سی 3 چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں. کون سی 3 چیزیں ایک مومن کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں. اسی میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مومن کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور اینڈ آف دا ڈے مومن ناکام بھی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ. یعنی صرف مومن خود کو کہنا، سمجھنا، مومن کہلانا یہ کافی نہیں، بلکہ جو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں وہ گویا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان افراد میں ہوں جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں. مومن یعنی میں اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے مقابلے میں کسی اور کی بات، کسی اور آئیڈیالوجی، کسی اور نظریے، کسی اور نظام زندگی کا قائل نہیں ہوں. اب ایک صاحب ایمان اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں.
اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں چند الفاظ میں ایک نچوڑ، ایک مکمل تصویر کامیابی تک پہنچنے کی بیان کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا پہ ہم بات کر چکے، اتقوا اللہ پر ہم آج بات کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تیسرا حصہ جو ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اس کو بھی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بیان کر پائیں۔ بس وہ تین چیزیں جو ضروری ہیں صاحب ایمان کو کامیاب ہونے کے لیے، ان میں سے پہلی ہے اللہ کا تقوی۔ پہلے یہ سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اللہ کا تقوی ہے کیا، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اس تقوی کی اہمیت کتنی ہے۔ اتقوا اللہ یعنی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یا بعض اوقات ٹرانسلیشن کی جگہ وہی لفظ لکھ دیتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار۔ تقوی ایک ایسا لفظ ہے عزیزان محترم کہ خود اس لفظ کا میننگ، پراپر میننگ، صحیح معنی ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ترجمے میں کبھی لکھا ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، کبھی لکھا ہوتا ہے مثلا یہ لفظ جب کسی اور کے ساتھ آتا ہے، مثلا آگ کے ساتھ آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے اللہ سے اس آگ سے بچو، تو بندہ کہتا ہے بھائی واتقوا اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، واتقوا النار کہتے ہیں آگ سے بچو، تو ڈرو ہے یا بچو ہے؟ اصل میں عربی زبان میں تقوی کا معنی ہے بچنا، احتیاط کرنا، ایسی جگہ جہاں پہ خطرات ہو، جہاں پہ نقصان پہنچنے کا ڈر ہو، خوف ہو، وہاں پر احتیاط کرنا، کیئرفل رہنا۔ مثال کے طور پر بیٹا گاڑی چلا رہا ہے، اس کے ابو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بابا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک وہ شہر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باپ بیٹے سے کہتا ہے تقوی، تقوی نہیں کہتا، ایک اور لفظ یوز کرتا ہے کہ شہر آ گیا ہے، احتیاط سے ڈرائیو کرو، کیوں؟ ایکسیڈنٹ ہونے کا خدشہ ہے، سپیڈ آہستہ کر لو۔ اور مثلا ٹریفک سگنلز پر توجہ رکھنا، آبادی ہے، اچانک بندے سڑک کراس کرنے لگتے ہیں، اس کا دھیان رکھنا۔ تو یہ جو توجہ دلائی ہے باپ نے بیٹے کو کہ اب تم احتیاط سے گاڑی چلاؤ، زیادہ احتیاط کرو، کیئرفل ہو جاؤ تاکہ بچ سکو کسی حادثے سے، کسی ایکسیڈنٹ سے، یہ تقوی ہے، یہ تقوی کا میننگ ہے۔ تو اللہ کا تقوی سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے بچو۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ سے محبت کرو، تو محبت جس سے کی جائے اس سے بچا تھوڑی جاتا ہے۔ اللہ سے بچو سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے بچو نہیں ہے، مراد ہے اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یا وہی آیت جو آپ کو کل سنائی تھی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ سود مت کھاؤ، سود اگر کھاؤ گے تو اس آگ میں ڈالوں گا جو کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے بچو میننگ کر سکتے ہیں ہم، یا اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے اس جہنم سے بچو۔ چونکہ مقرر کرنے والا اللہ ہے تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ نے جس چیز سے بچنے کا کہا ہے اس سے بچو۔ بس تقوی یعنی ایک انسان کا کیئرفل ہونا، ایک انسان کا لاپرواہ نہ رہنا،
پرواہ کرنا، محتاط ہو جانا، کیئرفل ہو جانا۔ کن چیزوں سے کیئرفل ہو جانا؟ جو کرنا ہے اسے کرنے کے بارے میں کیئرفل، محتاط، اور جو نہیں کرنا اس سے نہ کرنے کے بارے میں کیئرفل کہ کہیں کر ہی نہ دو، اور جو کرنا ہے اسے کرنے کے بارے میں کیئرفل۔ کیا مطلب؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو، رہ جائے، نہ کرو۔ یہ تقویٰ، ٹھیک ہے، یہ تقویٰ کا بھی۔ تقوی اللہ کا کیا معنی ہے؟ تقوی اللہ، اللہ کے تقویٰ کا یہ معنی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کرو وہ کرنا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے مت کرو پھر وہ نہیں کرنا، یہ اللہ کا تقویٰ۔ اگر آپ خود تقویٰ، اللہ کے تقویٰ کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں، خود تقویٰ کے میننگ پہ غور کریں، تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک اس کام کو کرتے وقت اس کام کی نوعیت کے مطابق، اس کام کی نیچر کے مطابق آپ کے اندر تقویٰ نہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی ذرا آئی کیو چیک کرتا ہوں، مثلا آئی کیو نہیں، بارہ ایک چھوٹا سا ایسے ہی، میں آپ سے کہوں کہ جاپان بہت ہی متقی ملک ہے، ابھی شریعت والا تقویٰ چھوڑ دیں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جاپان کے تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تو بتا دیں۔ اتنی اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں جاپان کی، مثلا مجھے یاد ہے جب میں بچپن میں چھوٹا ہوتا تھا تو شہر جب جاتے تھے تو وہاں پر بعض اوقات ہمارے ساتھ پرانا ٹائم تھا تو گروپ میں جاتے تھے گاؤں سے شہر تاکہ اکٹھی شاپنگ کر کے لے آئیں، تو ایسی خواتین تھی کہ جو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی، تو وہ دکان پہ جا کے دکاندار سے کہتی تھی جاپانی استری دو، استری خریدنی ہے کپڑے استری کرنے کے لیے، تو کہتی تھی جاپانی دو۔ یہ جو ایک بالکل جس نے کبھی جاپان دیکھا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ کیوں کہہ رہے جاپانی؟ اس لیے کہ الیکٹرانکس بنانے میں یہ بجلی والی چیزیں، ہوم اپلائنسز وغیرہ، ٹھیک ہے، ابھی تو خیر کافی کمپٹیشن ہو گیا، ایک زمانہ تھا کہ جاپان ہی چلتا تھا، یعنی جاپان کے لانے کی کوشش ہوتی تھی کہ جاپانی خریدیں، تو اس کی وجہ جاپانیوں کا یہ چیزیں بنانے میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی زیرو ایرر۔ تقویٰ کیا کہتا ہے آپ سے؟ آپ جو بھی کر رہے ہو، ہر وہ کام جو آپ کے کام کے رزلٹ کو، آپ کوئی چیز بنا رہے ہو، اس پروڈکٹ کو، جو کام بھی اس کی کوالٹی میں کمی لا سکتا ہے اس سے بچنا، اور ہر وہ کام، ہر وہ ٹیکنیک کہ جو آپ کی پروڈکٹ کو اچھی ترین کوالٹی والا بنا دے گا اسے پورا کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ شریعت میں بھی یوں ہی ہے، شریعت میں بھی متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی یعنی ہر وہ کام جو اسے اللہ سے قریب کر دے وہ اس کو کرنے کی فکر میں ہو، اور ہر وہ کام جو خدا کے سامنے اسے بے آبرو کر دے، خدا کے سامنے اس کا درجہ نیچے گرا دے، ہر اس کام سے بچنے کی فکر میں ہونا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ سمجھ گئے؟ بس متقی یعنی محتاط۔ کس اعتبار سے محتاط؟ اللہ کے اعتبار سے محتاط، دین کے اعتبار سے محتاط۔ اب میں دو چیزیں بولتا ہوں اور وہ دو چیزوں کا خلاصہ تقویٰ ہے، ایک تیسری چیز بھی ہے لیکن وہ انہی دو کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، تو یہ آپ یاد کر لیں کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ کا تقویٰ کیا ہے، ورنہ آپ کو اوور آل میں نے تقویٰ کا میننگ بیان کر دیا۔
تقوی اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے معاملات میں کیئرفل بنو، کیئرلیس نہ رہو۔ تو تقوی، پہلا پوائنٹ تقوی کے بارے میں، تقوی کے میننگ کے بارے میں، ہر وہ کام جو اللہ نے کہا ہے کرو اسے کرو۔ دوسرا، ہر وہ کام جسے اللہ نے فرمایا ہے نہ کرو اسے نہ کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو انہی دونوں کے اندر ہی چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ تقوی یعنی جو کچھ بھی کر رہے ہو اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے وجہ اللہ ہے۔ یعنی متقی کون ہوتا ہے؟ جس سے پوچھے یہ کام، کوئی پوچھے یہ کام کیوں کر رہے ہو، کہے اللہ کے لیے، اور اس سے پوچھے یہ کام کیوں نہیں کر رہے حالانکہ بڑا مزہ آتا ہے دوسرے بھی سارے کر رہے ہیں، تو وہ کہے کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ بس تقوی کے اندر ہی ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے جو کرو یا جو نہ کرو سب خدا کی خاطر ہو۔ ریزن اور سبب اصلی ریزن اور سبب تمہارے کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا کون ہو؟ اللہ کی ذات۔ لہٰذا اسی تربیت کے لیے ہر عبادت کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو شریعت نے نیت کیا بتائی ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ نہیں۔ ہم نے بعض دفعہ دیکھا حج کے موقع پر زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ہے وہ قربتاً کہہ رہے ہیں، مثلا احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربتاً اللہ، لام کے اوپر تشدید ڈال کر، تو اگر لام پہ تشدید ڈال دی جائے تو معنی الٹ ہو جاتا ہے، یعنی احرام باندھ رہا ہوں سوائے اللہ کے، قریب ہونا چاہتا ہوں سوائے اللہ کے، یعنی سوائے اللہ کے سب کے قریب ہونے کے لیے احرام باندھ ہوں۔ اللہ اور اللہ میں یہ فرق ہے۔ تو تمام عبادتوں کی نیت میں تقوی چھپا ہو، یعنی اللہ کے لیے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ آپ کسی عبادت کی نیت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کو بھی شامل نہیں کر سکتے۔ آپ اگر یہ نیت کریں کسی عبادت کی کہ یہ کام، یہ عبادت کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ و الی رسول اللہ، اسی وقت آپ مشرک قرار پائیں گے، چونکہ عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے۔ عبادت کے لائق، یہ بڑی باریک ایک لائن ہے اور بعض اوقات خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض غلط خطابتیں سننے کے نتیجے میں کہ انسان وہ کام جسے وہ بطور عبادت کر رہا ہے اس کی نیت میں غیر اللہ کو بھی شامل کرے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی معبود نہیں، معبود یعنی کون؟ قابل عبادت، لائق عبادت، عبادت صرف خدا کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا آپ مثلا زیارات پہ جائیں، زری کے پاس کھڑے ہو، امام حسین علیہ السلام یا کسی بھی امام کی زری کے پاس کھڑے ہو اور آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت زیارت کی، نیت کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً، کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں قربتاً الی الامام الحسین، آپ مشرک ہیں۔ مجھے فرما رہے ہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جاہل طبقہ جس کا دین کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے یہ والی قوم بھی پیدا کر دی۔ تو مجھے فرما رہے ہیں، ایک صاحب تھے ہمارے گاؤں کے، دنیا سے چلے گئے، تو اس کو کوئی زیارت پہ لے گیا، تو وہ زیارت پر جب گیا مولا علی علیہ السلام کی زری کے پاس، تو کعبے کی طرف پشت کر کے اور زری کی طرف منہ کر کے نماز اس نے نیت کر لی۔ تو ایک عالم پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بے ہودہ حرکت کر رہا ہے، انہوں نے اس کا منہ در کیا،
تو بعد میں اپنے لوگوں سے کہتا ہے تو ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا، ہمارا قبلہ ادھر ہی۔ کتنی بڑی یہ خیانت ہے کہ جو یہ بتا کر گئے، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، انہی کے نام پر گمراہ کر دیا۔ اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی نہیں۔ یعنی جو ہادی ہے اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ جو اس ہادی نے ہدایت کی ہے اس کے الٹ چل پڑے، اس کی محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ وہ فراڈ ہے کہ جو عیسیٰ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کیا گیا، اور جو فراڈ علی سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بس تقوی کا معنی واضح ہے، جو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا خدا کی خاطر۔ اور یہی وہ آیت بھی کہنا چاہتی ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر ایک کام کے، اور وہ کام کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونِ، تاکہ میری بندگی، میری عبادت کریں، ہماری نہیں، میری۔ توجہ فرمائیں۔ اور اسلام کی بنیاد کس پہ قائم ہے؟ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ جو ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، یہ وہی تقویٰ والی بات ہے، یعنی خدا ہی کی خاطر ہے۔ اب کوئی اس آیت سے یہ سمجھے، ذہن میں یہ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے نماز ہی پڑھتے رہو، کیونکہ ہماری نظروں میں عبادت کیا ہے؟ نماز۔ ہر روز روزہ رکھو تاکہ روزہ عبادت ہو، یہ معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اس کا معنی یہ ہے کہ دین اسلام نے جو نظام پیش کیا ہے، یہ کام تمہیں کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، اس نظام کے اندر پوری طرح انسان اپنے آپ کو لے آئے تو اس کا ہر کام عبادت ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کیا ہوگا یہاں، جو بہت ہی بنیادی بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے۔ پھر اسکول جانا بھی عبادت ہے، پھر اسکول بھیجنا بھی بچے کو عبادت ہے، پھر نوکری کرنا بھی عبادت ہے، پھر کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے۔ کیوں؟ تب کہ جب آپ نے اپنے آپ میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کا فائنل جو مقصد ہے، ڈیسٹینیشن ہے، وہ قرب اللہ رکھا ہو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا قرب تلاش کرو۔ بچے کو کیوں اسکول بھیج رہا ہوں؟ اگر آپ نے یہ نیت کی تاکہ اس کا مستقبل روشن و نوکری لگ جائے، آپ نے اپنا نقصان کیا۔ اور اگر آپ نے نیت یہ کی کیونکہ اللہ بندوں کو جاہل دیکھنا پسند نہیں ہے اس میں، اور کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ مومن ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ اس قابل ہو کہ دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکے، تو یہ جو خدا نے جس طرح انسانوں کو دیکھنا چاہا ہے، میں اس قابل بنانے کے لیے اپنے بچے کو اسکول بھیجوں گا۔ انما الاعمال بالنیات، آپ نے نیت کی، بیسک ارادہ آپ کا کیا، بچے کو کیوں بھیج رہے ہیں، اسی کے مطابق وہ کام آپ کا عبادت بھی بن سکتا ہے اور محض ایک دنیا داری کا کام بھی قرار پا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب ذرا تقویٰ کی میننگ کے بعد تقویٰ کی امپورٹنس، تقویٰ کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ بہت عجیب ہے۔ تقویٰ کی اہمیت عجیب و غریب ہے۔
سب سے پہلی بات جو تقویٰ کی اہمیت کو ہمارے ذہنوں میں واضح کرتی ہے، معنی آپ کو میں نے بتا دیا تقویٰ کیا چیز ہے، وہ یہ بات ہے کہ کوئی بھی نیک کام اگر اس کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے، اگر اس کی بنیاد تقویٰ نہیں ہے تو وہ جتنا بھی بظاہر نیک کام ہو، جتنا بھی زیادہ کام ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ مثال خود قرآن مجید سے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، کیونکہ اسلام کے مختلف مسالک میں بعض لوگوں کو دین اس طرح بتایا گیا ہے کہ وہ تقویٰ کا قتل کر کے ایک کام کرتے ہیں، بعد میں کوئی نیک کام کر کے سمجھتے ہیں کہ معاملہ فٹ ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حج کی جو آیات ہیں ان میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم خود بتا کے کہ تم نے یہ جانور ذبح کرنے ہیں، حج کے موقع پر قربانی کرنی ہے، وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے پاس ان کے گوشت اور ان کی کھالیں نہیں پہنچتی، ان کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ جو تم نے قربانی کی ہے یہ تقویٰ کے ساتھ تھی، وہ پہنچے گا اللہ کے پاس، ورنہ گوشت اور خون اور کھالے اللہ سمجھے سے۔ یعنی اگر یہ قربانی تقویٰ کی بنیاد پہ نہیں ہے، تقویٰ کے ساتھ نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تقویٰ کے ساتھ قربانی کا ہونا اور تقویٰ کے بغیر ہونا، میں آپ کی خدمت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ جو قربانی خریدی گئی ہے، اگر یہ جو قربانی خریدی گئی ہے یہ حرام کے پیسے سے ہو، تو اس کو تقویٰ کے ساتھ قربانی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بے شک وہاں پہ بڑا تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے متقی بنا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، لیکن مال حرام سے کمایا ہوا ہے، یہ قربانی قبول نہیں ہے، حج بھی فارغ۔ لہذا فقہ جعفری میں وہ لوگ جو حج پہ گئے ہو انہیں پتہ ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جس پیسے سے حج کر رہے ہو اس کا خمس ادا کر، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا پیسہ پر اگر خمس ادا نہیں، ایک تو ہے کہ وہ حلال کا، حرام پہ خمس نکال کے حلال نہیں ہوتا، یہ آپ کو میں ذہن بتا دوں۔ غلطی سے نہ چاہتے ہوئے کچھ حرام مکس ہو گیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دیدہ دانستہ حرام کما کما کے جوڑ لیا اور پھر کو خمس نکالو پاک ہو گیا، یہ فراڈ، اسلام فراڈ وہ نہیں دیتا کہ چکر بازیاں اس کی اجازت نہیں دیتا، حرام جس سے لیا ہے چھینا ہے اس کو واپس کرو۔ تو صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے عرض کروں تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی خمس نہ بھی دے تو کچھ چیزوں پہ مال کا پاک ہونا ضروری ہے، چلا بھی حرام کے پیسے سے گیا، غصبی پیسے سے گیا، ہوٹلوں میں ریسٹورینٹس میں موجے بھی کر رہے اسی حرام کے پیسے سے، لیکن اس نے جو احرام پہنا ہے وہ مباح پیسے سے ہونا چاہیے، یعنی وہ یہ یقینی بنائے کہ جس احرام میں طواف کر رہا ہے وہ احرام اس حرام کے پیسے کا، ورنہ طواف باطل اور حج بھی۔ اور وہ جو قربانی دے رہا ہے، وہ جو قربانی جس پیسے سے خریدی ہے وہ پیسہ بھی کیا ہونا چاہیے، یعنی حرام کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر اس پہ خمس تھا تو اس کو خمس بھی، اگر ادا نہیں کرتا حج اس کا کیا ہو جائے گا،
یہ معنی ہے اللہ کے پاس تم کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس تمہارا، یعنی اللہ کے اس نے جناب 10 اونٹ ذبح کر دیے، بڑا کتنا بڑا مومن ہے، نہیں، جس بیچارے نے ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے لیکن حلال کے پیسے سے کی ہے وہ قبول ہے، اونٹ واپس اللہ منہ پہ مارے گا کہ اپنے حرام کے پیسے کے اونٹ خود ہی کھا، اس کا اجر و ثواب نہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ جتنی مسلمانوں میں کرپشن دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ پاکستان میں تو ہے ہی کوئی نہیں، سارے کام تقویٰ کے سائے میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ بیوروکریسی میں ہے، نہ سیاست پولیٹیشین بے ایمان ہے، نہ دکاندار بے ایمان ہے، نہ نوکریوں پہ لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، تبھی پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ قوم، دین کس لیے آتا ہے، میری بات بڑی توجہ سے، دین کس لیے آتا ہے، دین کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا چاہتا ہے تم ویسے بنو، اور اگر کوئی دین ایسا بتائے آپ کو کہ چلو جو تم کو مجبوری ہے کرنا پڑ جاتا ہے، گزارا نہیں ہوتا، کھا لیا، رشوت فلان کر لی ہے، لیکن اگر تم ایک مولا کا نیاز کی دیکھ پکا دو نا بریانی، جنت جناب واجب ہے، کسی اور کو پسند آئے گا یہ پیکج، حرام خور کو بہت پسند آئے گا، کرپٹ آدمی کو یہ والا پیکج ختم ہو جو، اس کو یہ والا تعارف امام حسین کا بہت اچھا لگتا ہے، اور وہی جب امام حسین کہہ رہے ہو نا، یوں تعارف کروایا جائے کہ امام حسین جب نکلنے لگے مدینے سے تو جو آ گئے ان آنے والوں سے بھی کہا کہ میرے ساتھ وہ آئے جس کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو، اگر تم میں سے کسی کی گردن پر کسی کا حق ہے پہلے جاؤ اسے واپس کرو پھر حسین کے ساتھ آؤ۔ بے ایمان آدمی کو یہ والا امام حسین اتنا پسند، اسے ایک دیکھ پر خوش ہو جانے والا امام حسین وہ بڑا اچھا لگتا، اس کو تقویٰ پر شدید تاکید کرنے والا اور اپنے دور خلافت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو آن دا سپوٹ کوڑے مارنے والا علی اچھا نہیں لگتا۔ اس کو کون سا علی اچھا لگتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں ادھر سے نکیرین آئے ادھر سے مولا آئے اور نکیرین کو بھگا دیں اور مجھے پار، یہ مولا اس کو بہت پسند ہے۔ لہذا جب مولا کی 2 صورتیں پیش کی جاتی ہیں اس کو یہ والی پسند آتی ہے، اور وہ جو دوسری ایکچوئل صورت پیش کر رہا ہوتا ہے نہ وہ مولا کا تعارف اچھا لگتا ہے نہ ہی اس بندے کی شکل اچھی لگتی ہے کہ جو وہ مولا کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ میں سب سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کروں کہ کسی کو بھی اگر پہچاننا ہو نا کہ وہ شخصیت کیسی ہے تو سب سے بہترین طریقہ اس کا اپنا کلام ہوتا ہے۔ اگر علی کو پہچاننا ہے تو مولا کے اپنے کلام سے پہچانیے، اور آپ کے لیے ایک بڑی آسان سی جگہ ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ اگر آپ ہے ایک چھوٹا سا جوک ہی، شاید میں نے پہلے بھی یہاں سنایا ہو لیکن جتنا سنایا جائے یہ بڑی ایک نصیحت ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے ہمارے گاؤں میں، فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کی جب یہ واقعہ ہوا ان کی ایج میں بھی 60+ یا 65 کے اراؤنڈ ان کی ایج تھی۔ تو میں ایران پڑھتا تھا، چھٹیوں میں آیا ہوا تھا، خیر ان کو میں سلام کرنے گیا تھا، ہمارے نے مجھے دیکھا تو مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ، میں پاس چلا گیا، میں نے سلام کیا تو مجھے کہتے ہیں پنجابی میں، مجھے کہتے ہیں کہ میرا پتر اے جڑی کتاب ہے نہج البلاغہ اے مولا علی لکھی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں مولا علی نے لکھی تو نہیں ہے، لیکن ایک عالم تھے انہوں نے مولا علی کا کلام اس کتاب میں جمع کیا، یعنی کہ مولا کے کلام کو مختلف جگہوں سے کئی پورا خطبہ کئی کم اقتباسات لے کر مولا کے کچھ خطبات، کچھ خطوط، کچھ چھوٹے چھوٹے جملے، تو یہ انہوں نے جمع کیے اور اس کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے۔ کہتے ہو میرا پتر
میرا مطلب ہے کہ جڑی گلاں وچ ہے نہج البلاغہ دے اے مولا علی دی گل. میں نے کہا جی ایک گلا مولا علی دی. پتہ کیا کہتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا. سنہرے حروف سے لکھنے والا جملہ کہتے ہیں میرا پتر جے اے مولا علی ہے نا تو اے ساڈے پنڈ چ تو ایک بھی نہیں بچنا. ہمارے گاؤں کے لوگوں میں سے تو ایک بھی نہیں بچے گا اگر یہ مولا علی ہے جو نہج البلاغہ میں باتیں کر رہے. پھر انہوں نے ایک پلی ہوئی گالی نکالی ان کو جن سے دین سنتے رہتے, مولا کا تعارف سنتے رہتے, اور کہتے ہیں کہ پیسے دے دے کے اسی بیڑا گرک کرائی بیٹھتا تے سانو ہور دس دے تے اے وچ ہور ہے. تو عاقل وہ ہے جو علی کو علی کے کلام سے پہچانا. دوسرے ہو سکتے کچھ اور تعارف کرا رہے, وہ کہہ رہے ہو تو مولا علی علی کرتا ہے نا, تیری قبر میں علی آئیں گے اور تجھے, لیکن ہو سکتا ہے نہج البلاغہ جب پڑھے تو پتہ چلے اگر میری قبر میں علی آئے گی تو میری چترول کرنے آئیں گے کہ تو نام میرا لیتا تھا اور کام ابلیس والے کرتا تھا, تو اتنا بے حیا تھا, تجھے شرم کیوں نہیں آئی؟ اگر تو نے گندی کرنا تھا تو پھر ابلیس کا نام لیتا, جس کی تو اطاعت کر رہا تھا, جس کے بتائے ہوئے طریقوں سے تو کمائی کر رہا تھا, اسی بے شرم کا نام لیتا, میرا نام کیوں لیتا تھا؟ تیری وجہ سے میرا مکتب بدنام ہوا, تیری وجہ سے لوگ میرے بارے میں کچھ اور سوچتے ہوں گے. فرشتے تو تجھے بعد میں ٹھیک کریں گے, تجھے پہلے میں ٹھیک کروں گا. یہ والے مولا علی کو بھی پہچانا. ایسے ہی سنی سنائی باتوں پر اور شاعری تخیلات پہ اپنے دین کی بنیادیں اور نظریات قائم نہ کریں, یہ بے وقوفی, حماقت. اور قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون, اکثر عقل استعمال نہیں کرتے, اور بس جو سن رہے ہیں اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. جو ٹرینڈ ہے خطابتوں کا, جو ٹرینڈ ہے, اس ٹرینڈ میں اللہ سے زیادہ عوام کو راضی رکھنا مد نظر ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ ممبر ہمارا یہ کمرشلائز ہو چکا ہے بڑے بدترین طریقے سے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, بانیان کو بھی عرض کروں, پڑھنے والے تو پھر ہمارے جیسے ہوتے ہیں, اگر قیامت کے دن بچنا ہے تفتیش سے, اور وہ تفتیش کون کریں گے؟ سب سے پہلے اہل بیت کریں گے. ہمارے مکتب کے ساتھ تم نے یہ کھیل کیوں کھیلا؟ اور وہ کیا ہے کہ پوری پاکستانی شیعہ قوم کو چاہیے کہ جس کو انوائٹ کرے دین سننے کے لیے, اگر وہ پیسوں کا مطالبہ کرے اسے کہو خدا حافظ. مطالبہ کرے جو پیسوں, ڈیمانڈ کرے جو پیسوں, وہ مشکوک ہے کم سے کم. توجہ فرما رہے نہیں کریں گے. آپ قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے سورہ یاسین جو آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہوں گے, اس میں اللہ نے اصول بتایا ہے, اس کے پیچھے چلو دین کے معاملے میں, جو تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا. اللہ آپ کے سامنے وہ آیت رکھے گا, اہل بیت اطہار وہ آیت سامنے رکھیں گے, اور وہ کہیں گے ہم قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتے. جب تم جانتے تھے اللہ نے یہ بیچ میں ریکمینڈ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اس کے پیچھے چلو جو اجرت کا سوال نہیں کرتا, تمہیں کس نے تربیت دی تھی؟ تمہیں کس نے یہ نظریہ بتایا تھا کہ تم نے ممبر کو ہی پورا بازاری بنا دیا؟ پوری منڈی لگتی ہے محرم سفر سے پہلے, اور وہاں پہ بکاؤ مال بکتا ہے, اور کیا کیا جیسے آلو مٹر خریدنے پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, نہیں تھوڑا سا کٹ کرو, تھوڑا سا بات کرو. ہوں جو کہ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, بڑی میری قیمتیں خرید ہی بہت زیادہ ہے. وہ کہتا ہے جی میرا غریب آدمی رہ. اس طرح مقرر خطیب بک رہے ہوتے ہیں. یہ دین بتائیں گے.
جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بتائیں گے، ان کی عقلوں کو 21 توپوں کی سلام. اور وہ بانی جن کو یہ ہوتا ہے کہ فلانا بندہ مجمع زیادہ لیتا ہے، وہ اپنا اجر بھی اسی مجمع سے لیں گے، اللہ سے نہیں لیں گے. جن کو اللہ کی رضا سے زیادہ مجمع زیادہ دیکھنے کا شوق ہے، وہ اجر بھی اسی مجمع سے لیں گے، اللہ سے نہیں لیں گے. اللہ کہے گا وہ بلاؤ ان کو جن کے لیے جن کی رضا اور ناراضگی مد نظر رکھ کے تم نے خطیب کا انتخاب کیا تھا، انہی کو بلاؤ، اجر بھی انہی سے لو. میں اس کو اجر دیتا ہوں جو قربتاً اللہ کرتا ہے. پھر تقویٰ، آپ دیکھیں تقویٰ ہر جگہ پہنچو. کوئی کام جو خالی از تقویٰ ہے، جتنے بھی اوپر میک اپ کر کے اور کریمیں لگا کے اس کو گورا چٹا بناؤ، وہ کالا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. کبھی کبھی سامعین خوش ہو کے نعرہ مارتے ہیں، کبھی کبھی گھبرا کے بھی نعرہ مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ جنہوں نے مارا ہے مجھے پتہ ہے، مجھے ان کا ویسے کیا بعض اوقات اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نعرے کے ذریعے پریشر ریلیز کرتے ہیں. بعض دفعہ خوشی کے اظہار کے لیے نعرہ مار کے وہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ جب بہت ہی انڈر پریشر ہو جاتے ہیں تب بھی پریشر ریلیز کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ کے مزاجوں پر یہ باتیں گراں گزر رہی ہیں، میں آپ کو صاف صاف بغیر کچھ ملائے ہوئے اللہ کا قرآن بیان کروں. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ باتیں اجنبی ہیں، مزاج کو لگتی ہیں، تو آپ خطرے میں آپ نے مزاج پروردگار کو جاننے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اہل بیت اطہار کے جو اسی پروردگار کے نمائندے ہیں، آپ نے پراپر طریقے سے ان کی معرفت حاصل کر سنی سنائی پہ کام رکھا. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو میں تو جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تو اللہ کی ذات اگر قبول کرے تو میرے لیے بہت ہے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ جو ریکومنڈیشن دین سیکھنے کے بارے میں محمد و آل محمد نے کی ہے، وہی سب سے بہترین ریکومنڈیشن ہے. اور ان ہستیوں کی پہچان ان کے اپنے کلام سے سب سے زیادہ بہترین ہوتی ہے، اور ان کے اپنے کلام سے بھی پہلا جو سٹیپ ہے وہ قرآن ہے. کیوں؟ چونکہ ان کے نام پر آپ کو جھوٹ بھی مل جائے گا. آپ کہیں گے قبلہ صاحب آپ نے کہا تھا مولا کے کلام سے، تو یہ تو مولا کا فرمان ہے. لیکن مولا کہے گے میرا فرمان خلاف قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا سٹیپ ایک عاقل کے لیے کیا ہے؟ قرآن. وہ پڑھ لے، پھر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے یہ دکاندار ہوتے ہیں یا بعض اوقات پیٹرول باکس والے یا کیشیئر، یہ یوں کر کے پتہ کر لیتے ہیں کہ نوٹ جو ہے وہ یہ کاؤنٹ ہی اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ نوٹ کو تھوڑی تھوڑی رگڑ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو تاکہ پتہ چل جائے کہ نوٹ بیچ میں نکلی آ رہی. لیکن وہ جو بیچارہ لے کے دکان پہ پہنچ جاتا ہے نکلی نوٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی، لیکن اس کو یہ تربیت کر دی گئی ہے کہ بھائی اس معاشرے میں نقلی نوٹ بھی چل رہے ہیں، لہٰذا تو نے جو کیش دینا ہے تیری ذمہ داری ہے. نقلی نوٹ اگر آئے گا تیرے کھاتے میں ڈالے. اسی کو متقی کہتے ہیں. نوٹوں کے بارے میں متقی، کیئرفل. توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کے بارے میں بھی آپ کو کیا بننا ہے؟ متقی بننا ہے، کیئرفل بننا ہے. اگر کوئی اپنے کاروبار میں متقی نہ ہو، کاروبار نہیں کر سکتا، خراب کر دے گا. اگر کوئی چیز بناتا ہے متقی نہ ہو، وہ چیز صحیح نہیں بنائے گا. دین کے بارے میں بھی جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ کچھ کرے گا بھی تو بیڑا غرق کر دے گا، اپنی محنت کا پھل بھی نہیں پائے گا، چونکہ قبول نہیں ہوگا. لاسٹ بات وہ آپ کو مولا کائنات کا فرمان بیان کر دوں. تقویٰ کے بارے میں صلوات پڑھیں محمد والے. اب
قرآن کی آیت جو ہے وہ تقویٰ کے بارے میں یہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہ بنیاد، جو بھی کام کرنے لگے تو کم از کم یہ ذہن میں ہو، نیک کام کرتے ہو۔ مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں موجود، اصول کافی میں موجود ہے کتاب میں، بات یہی ہے لیکن ایک اور انداز میں کی ہے مولا نے۔ بیسک پوائنٹ وہی ہے کہ قبولیت صرف تقویٰ سے، لیکن مولا نے اس سے ایک اور مزید رزلٹ اس تقویٰ میں ہونے والے کام کا بیان فرمایا، اور وہ کیا؟ توجہ فرمائے، مولا فرماتے ہیں لا یقل عمل مع تقویٰ، لا یقل عمل، کوئی بھی عمل قلیل نہیں ہوتا، کب؟ مع تقویٰ، جب وہ عمل تقویٰ کے ساتھ، وہ پھر تھوڑا نہیں ہوتا۔ کیوں تھوڑا نہیں ہوتا؟ اس کی دلیل دیتے ہیں، اور یہ وہی قرآن کی آیت کا معنی ہے۔ فرماتے ہیں وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، کیوں کر وہ عمل قلیل ہو سکتا ہے، کیسے وہ قلیل ہو سکتا ہے؟ جب کہ وہ بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے۔ خدا قبول کر، خدا 2 نمبر مال، کھوٹا مال قبول نہیں کرتا، توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا اصلی سے ملتے جلتے نقلی نوٹ نہیں لیتا۔ تو مولا فرما رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پھر وہ اگرچہ دیکھنے میں بہت ہی معمولی ہو، پھر اسے وہ معمولی نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قبول ہو۔ اور قبول کون سا ہوتا ہے؟ پہلے بتا دیا کہ وہ عمل قلیل نہیں ہوتا کہ جو کس کے ساتھ انجام دیا گیا ہے؟ کس کے ساتھ انجام دیا گیا ہے؟ تقویٰ کے ساتھ۔ تو بس یہ اصول ذہن میں، یہ اصول اگر قوم کے ذہنوں میں واضح ہو جائے تو یہ جو بے ایمانیاں کر کے بعد میں کھا پی کے ڈکار مار کے تھوڑے سے پیسے کر کے نیک کاموں میں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی، ان کو روشنی ہو جائے گی کہ یہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرے گا، اس پر سزا ہو، چونکہ شریعت کے قانون میں جس مال کا میں مالک نہیں ہوں، رشوت والا مال اگرچہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا لیکن میں مالک ہوں اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے ریکارڈ میں میں مالک ہوں اس حرام مال کا نہیں۔ جب میں مالک نہیں ہوں تو اس کو یوز کرنے کی بھی اتھارٹی نہیں رکھتا، یعنی میں نے حرام کمایا، یہ ایک جرم، اور جس مال کو استعمال کرنے کی مجھے اتھارٹی نہیں تھی، اللہ نے منع کیا تھا کہ نہیں کر سکتا، اسے میں نے استعمال کیا، یہ دوسرا جرم۔ ثواب شباب کو بھول جاؤ۔ لہذا کئی اس نظریے پہ ہوتے ہیں، بعض کی زیارت بھی ہمیں ہوئی کہ جب تک سرکار میں تھے تب تک دب کے کھایا، جب ریٹائر ہو گئے خود بھی کھایا، رشتہ داروں کو بھی بنایا، فلان کیا، سب کچھ سیٹ کر لیا، باہر بھی پراپرٹی بنا لی۔ جب ریٹائر ہوئے داڑھی آ گئی، اور بہترین فیروزے کی عقیق کیا، کوئی بڑی مس ہوئی 50 جگہوں سے مس کی ہوئی تسبیح بھی ہاتھ میں رکھی ہوئی، سمجھتے ہیں ان فراڈوں میں اللہ بھی آ جاتا ہے۔ کفن بھی فلانی جگہ سے لے کے آ گئے، اوپر 40 مومنوں کے دستخط بھی کروا لیے کہ اس طرح بخش ہو جاتی ہے، سب فراڈ ہے، ان کا معنی ہی صحیح نہیں سمجھا لوگوں۔ 40 مومن گواہی دے کہ یہ مومن ہے، کون سے مومن؟ جو آپ کے لین دین میں آپ کی ایمانداری کی گواہی، ان کی گواہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کے پاس تقریر کرنے آئے، آپ کفن لے آئے کہ مولانا صاحب سائن کر دیں، وہ بیچارہ سائن کرے گا، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں۔ اس 40 سائن سے بخشش ہو جائے گی۔ بخشش کے اصل اصول، بنیادیں کرسٹل کلیئر اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، ان سے بائی پاس کر کے اور طریقے ڈھونڈنا، یعنی ہم دنیا بھی اپنی سیٹ رکھیں جیسی ہماری مرضی ہے،
اور اللہ کو بھی چکر دے لے، اللہ کو کوئی چکر نہیں دے سکتا، یا اللہ کو بعد میں کچھ پیمنٹ کر کے راضی کر لے، یا امام حسین کو راضی کرے تاکہ پھر رب جانے تو حسین جانے، یہ سب فراڈ ہے۔ جو عمل اللہ قبول نہیں کرتا، امام حسین کو وہ عمل نہیں چاہیے۔ امام حسین امام المتقین کے فرزند ہیں، اپنے زمانے میں خود امام المتقین ہیں، بے ایمانوں کو نجات کے راستے بتانے کے لیے نہیں، بے ایمانوں کو نجات کا راستہ بتاتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے؟ ایماندار ہو جائے۔ ہاں، انسان ہو جائے ایماندار، پھر پروردگار عالم کریم۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا انسان حرام کھا کھا کے آگے بڑھتا رہتا ہے، زندگی کی بنا لیتا ہے، اتنا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام کی تاثیر ہوتی ہے، حرام کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور میں یہی پہ بات کو تمام کروں، حرام کی تاثیر ہی کربلا میں دکھائی دیتی ہے۔ کیسے؟ امام نے سب جب شہید ہو گئے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کی، امام حسین نے سب کی شہادتوں کے بعد، چونکہ امام کا وظیفہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اس کا نواسا ہے جو پتھر مارنے والوں کو بھی پھر دعوت دیا کرتے تھے، جن سے زخم کھا کر آتے تھے رات کو انہی کی ہدایت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے۔ اس ہستی کے نواسے ہیں حسین۔ تو جب ظالموں نے سب ظلم کر لیے تھے تو بھی امام حسین پھر نصیحت کر، پھر خطبہ دیتے، اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑتے جو اللہ کی طرف سے۔ تو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں نبی کے ساتھ اپنی نسبت کو دوبارہ ان کے سامنے رکھا، رسول اللہ کی محبت کو اپنے ساتھ دوبارہ ان کے سامنے رکھا، پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور جب خطبہ تمام کر دیا تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو، میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، تم سب جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود میری نصیحت تم پہ اثر نہیں کرے گی، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے۔ یہ ہے حرام کی تاثیر۔ حسین جیسی ہستی کی نصیحت بھی، حرام ایک ایسی چیز ہے کہ جو قبول نہیں ہوتی۔ اور آج کا ذکر مسائل میں امام حسین سے ہی منسوخ کر کہ نہ صرف یہ کہ حسین کی نصیحت اثر نہیں کر رہی، یہ حرام کھانے والے اتنے ظالم ہیں، اتنے بے حس ہیں کہ شہادت امام حسین کے بعد امام حسین کے بدن سے لباس بھی لوٹ لیتے۔ جب تمام ساتھی عزادار و شہید ہو گئے نا امام مظلوم کے، ایک دفعہ حسین بی بی زینب کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، بہن زینب کوئی پرانا لباس مجھے لا دو، ایسا لباس کہ جس کی طرف کسی کو رغبت نہ ہو، کوئی اس لباس کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو، ایسا پرانا لباس لا دو۔ ایک لباس لایا گیا، امام حسین نے قبول نہیں فرمایا، پھر ایک اس سے بھی زیادہ پرانا لباس لایا گیا، امام حسین نے اسے لیا، اس کو بھی کئی جگہ سے چاک کر دیا، اور اپنے لباس جنگ کے نیچے وہ لباس پہنا۔ عزاداروں جانتے ہیں کیوں؟ نواسہ رسول کو معلوم تھا، نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرے بدن سے لباس بھی نوچ لیں گے، تو میرے بدن پر کوئی ایسا لباس ہو کہ میری لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن جب ان لعینوں نے امام حسین کو شہید کیا تو مقاتل میں روایت نقل کی گئی کہ امام کی شہادت کے بعد کچھ لعین مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے۔ ایک لعین نے حسین کا امامہ اتارا، ایک لعین نے حسین کا لباس اتارا، ایک لعین کی نگاہ حسین کی انگشت پر پڑی جس میں ایک انگشتر تھی، ایک انگوٹھی تھی۔
عزاداروں اس لعین نے، اس پست نے، اس بےحس نے اس انگوٹھی کو اتارنا چاہا لیکن انگوٹھی نہ اتری۔ اس نے ایک ظلم کیا، اس نے خنجر نکالا اور حسین کی انگشت کو ہاتھ سے جدا کر دیا ایک انگوٹھی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک جملہ اور حسین کا قرآن سے رشتہ، سر کٹ کے نیزے پر چڑھ گیا، سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا گیا، سر بدن سے جدا ہو گیا، لیکن نواسہ رسول کا سر قرآن سے پھر بھی جدا نہ ہوا۔ روایت آئی ہے شیعہ سنی کتب میں، زید ابن ارقم جو صحابی رسول ہے، روایت کے مطابق اس زمانے میں بہت زیادہ بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، کوفہ میں اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اچانک نواسہ رسول کی تلاوت کی آواز سنی۔ یہ کب ہوا؟ جب دربار میں پیشی کے بعد ابن زیاد اللعین نے یہ حکم دیا کہ ان اسیروں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا جائے اور ان کے آگے آگے شہداء کے سروں کو نیزے پر ٹانگ کر کوفہ میں پھرایا جائے۔ جب یہ قافلہ اپنی بے کسی کے عالم میں نکلا، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، زید ابن ارقم کہتے ہیں میں نے نواسہ رسول کی تلاوت کی آواز سنی۔ اب جو میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا لو کہ نیزہ پر حسین کا سر ہے اور آیت قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیب اللہ کے معجزات میں سے کوئی عجیب معجزہ تھے؟ یہ جب آیت سنی زید ابن ارقم کے منہ سے نکلا کہ اے حسین آپ کا نوکے نیزہ پر تلاوت کرنا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے جو اصحاب کہف کا معجزہ تھا۔ عزاداروں بس یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں، اس سر کی تلاوت سننے والوں میں کون کون ہے؟ ایک ہستی سید سجاد ہے، ایک ہستی زینب عالیہ ہے، ایک بی بی ام کلثوم ہے اور ایک وہ 4 سال کی یتیم بچی بھی ہے جس کو اسی حسین کے سینے پر نیند آتی تھی۔ عجب نہیں کہ جب تلاوت حسین سنی ہو تو بی بی زینب نے سر سے خطاب کیا ہو اور کہا ہو بھیا حسین اگر اللہ سے اذن کلام مل ہی گیا ہے تو 2 جملے اپنی سکینہ سے بھی بات کر لیجئے۔ جب سے آپ شہید ہوئے یہ بچی ٹھیک سے سو نہیں پاتی اور اگر سو بھی جائے تو گھبرا کر اٹھ بیٹھتی ہے اور پکار کر کہنے لگتی ہے میرے بابا کا کیا قصور تھا، کیوں میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا؟ بھیا حسین 2 جملے اپنی سکینہ سے بھی بول لیجئے، اس بچی کا دل تو غموں سے پگھل گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔